بغیر کسی فرق ہے، صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی مقدس کتاب کے ذریعے آخری رسول کا پروگرام یہ قرآن شریف اور مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کا درجہ بلاغ قرآن شریف کے ذریعے اب رہنمائی ہوگی۔ پیغمبر ختم ہو گئے، آخری رسول وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس دنیا سے گئے، فوت ہو گئے۔ باقی رہا اس دنیا کی اصلاح بچا کے لیے یہ قرآن شریف، اور جن کے اوپر نازل ہوا قرآن شریف۔ مگر جو بات قرآن شریف سے ملتی ہے پیارے پیغمبر کی، وہ پیغمبر کی ہے، کون سا بھی کتاب ہو۔ جو قرآن شریف سے کی مخالفت میں ہے وہ جھوٹی حدیث ہے، خاص کر کے اعتقاد میں، عمل میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے رہنمائی کی، کچھ خبر دی، کچھ حکم کیا، کچھ قصے بتائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر انسان نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت لوگ اکثریت کو دیکھتے ہیں جہاں اکثریت ہو، ایسا نہیں۔ قرآن شریف نے یہ بتایا اکثریت خراب ہوتی ہے، اکثریت مجہول ہوتی ہے، اکثریت ظالم ہوتی ہے، اکثریت بے انصاف ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، دنیا والوں یہ بھی سمجھانے کی بات ہے کہ اکثر ناس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کے اوپر، حقیقت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اکثر الناس لا یشکرون، اکثر انسان بے قدر ہے، شکر نہیں کرتے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو دھیان دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے انسان تلک یہ پیغام بھیجا، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تتذکرون، قلیلا ما یفقہون۔ قلیل جو غیر اسلامی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اسلام کو ماننے والے بھی قلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ پیغام دیا کہ اکثریت کو مت دیکھنا، اکثریت دنیا کی گمراہ ہوتی ہے اور رہے گی، کیونکہ قرآن شریف یہی تو رہے گا نا، یہی احوال تو دے گا نا۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثریت میں عالم اور درویش کہلانے والے، درگاہوں والے، یہ اکثریت میں باطل ہے، ان کا مقصد عزت دولت ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ کی رکاوٹ ہے۔ دیکھنے میں یہ اچھے ہیں، دیکھنے میں ان کی باتیں، حقیقت میں ان کا طور طریقہ، مزاج سمجھانا بریکر ہے، یہ اسلام کی رکاوٹ ہے، حقیقی اسلام کی۔ حقیقی اسلام وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، صحابہ سے ملا، صحابہ میں رشتہ دار بھی آ گئے، بغیر رشتہ دار بھی آ گئے۔ اب یہ دین رشتے کے واسطے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوال دیا، کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کی اولاد کافر تھی،
کچھ کافر ایسے تھے جن کی اولاد پیغمبر تھی، کچھ پیغمبر ایسے تھے ان کی بیویاں اچھی نہیں تھی، خیانت والی تھی، کچھ کافر ایسے تھے جن کی بیویاں ان کے نصیحت کے لیے اچھی تھی، خیر خواہ تھی، بہترین تھی۔ اس میں فرعون کی بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیان میں رکھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت۔ وہ متکبر فرعون ایک لقب ہے، نام ان کا رامسیس ہے، متکبر دولت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، بظاہر لشکر کے ذریعے، اسبابوں کے ذریعے، عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب جنت میں میرا گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، بچا مجھے فرعون سے اور ان کے عمل سے، ان کے عقیدے سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بچا مجھے رب قوم ظالم سے۔ یہ ظالم قوم ہے، عقد میں بھی عمل میں بھی۔ تو قرآن شریف نے فرعون کی بیوی کی تعریف کی، اور نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکایت کی۔ پیغمبر کے رشتہ دار ابو لہب، ان کا قرآن شریف نے نام اٹھایا چچا کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں چچا، بابا، کزن، بیوی، بیٹا، ان کی حیثیت نہیں جب تک وہ ایمان نہ ہو۔ ہاں اسی اسلام کو یہودیوں کا دین سچا، کتاب سچا، نبی سچا، لیکن وہ تبدیل کر گئے، نام ان کا چلاتے ہیں۔ نصاروں کا دین سچا، کتاب سچا، پروگرام سچا، لیکن تبدیل ہو گئے، نام کے ذریعے وہ کھا رہے ہیں، نام کے لیے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں ہم ان کی پیروی ہیں۔ جو اللہ کا رسول تھا وہ سچے تھے، مگر انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب بھی غیر مسلم اپنی جگہ پہ، لیکن مسلم نے بھی صحابہ کی پوجا شروع کر دی۔ صحابہ میں آل رسول بھی ہو، رشتہ رسول بھی ہو۔ اب جو پروگرام ہے تو ان کو حاجت روا بنا دیا۔ اللہ کے قرآن میں وضاحت ہے، تو حاجت روا میں ہوں۔ باقی دنیا کو مجبور کہہ دیا کہ ساری دنیا مجبور ہے۔ انسان کو کہا انسانیت، کہا خلق الانسان ضعیفا۔ میرا موضوع القرآن، وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اس کا نام کلام اللہ ہے، کلام رسول نہیں۔ کلام رسول کے سوا بھی کام نہیں بنتا، مگر وہ قرآن شریف سے تائید میں ہو، وہ قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید میں رہے گا۔ لیکن قرآن شریف نے کہا دیکھو نام سے کام نہیں چلے گا، قول فعل میں تضاد نہ ہو، ورنہ وہ تمہارے گلے میں پڑے گا۔ تو جس طرح یہودی نصارہ، ان کا دین بھی سچا، ان کا نبی بھی سچا، ان کا کتاب بھی سچا، وہ تبدیل ہو گئے، اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ یہ قرآن شریف اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں قرآن شریف بناتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمی کہتے ہیں یہ قرآن کم ہے یا زیادہ ہے یا غلط ہے، مگر اصلی جو قرآن شریف ہے وہ کبھی گم نہیں ہوگا۔ توریت، انجیل، زبور تبدیل ہو گیا، یہ قرآن شریف اسی صورت میں ہوگا جس پہلے دن جو جبرائیل امین لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وہی قرآن ان کا ذمہ لا قیامت جب تک دنیا چلے گی، قرآن شریف وہی رہے گا، اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو صحابہ جو تھے، صحابہ میں حضرت علی بھی آئے اور بھی آئے، ایک نہیں لاکھوں تھے، ساری دنیا نے صحابہ کو فتح کیا، صحابہ کی اولاد نے فتح کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین سے، عرب کی زمین سے باہر نہیں نکلے، اور اکثریت میں حضور کی اولاد عرب کی زمین سے باہر نہیں نکلی، اکثریت میں وہ صحابہ یا تابعین پوری دنیا میں گئے۔ ہم جیسے ہندو لوگ بھی مسلمان، انہوں نے ہم کو کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب میں، تو لوگوں نے مشکل کشا بنا دیا صحابہ کو۔ حضرت علی، صحابہ کیسے مشکل کشا ہوتے ہیں؟ وہ تو ساری زندگی مشکل میں رہے، ان کی اولاد کیسے مشکل اولاد؟
یا جن کو پکارتے ہیں اللہ فتح خلق الانسان ضعیفا، مقدس کتاب، انسان ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، دنیا اسبابوں سے اوپر جو مانگتا ہے وہ بھی ضعیف ہے، جس سے مانگتا ہے اللہ کے سوا. یہ صورت حج وہ ہے نساء. ضعف الطالب والمطلوب، دنیا والوں مانگنے والا جس سے مانگتا ہے دونوں ضعیف ہیں. ان اللہ قوی عزیز، اللہ یہ قوی ہے، عزیز ہے، طاقتور ہے، لیکن جس سے تم مانگتے ہو چاہے رسول ہو اسبابوں سے اوپر، وہ ضعیف ہے، وہ مجبور ہے. ایک جگہ کہا کہ یہ فقراء ہے، یہ محتاج ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء یا ایھا الناس، اے انسانوں. آدم علیہ السلام انسان، ابراہیم علیہ السلام انسان، حضور علیہ السلام انسان، ان کی بیوی انسان، بچے انسان، سسر انسان، داماد انسان. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. اب قرآن شریف کہتا ہے سب محتاجی ہے. محتاجی کو دور کرنے والا ایک ہے سب کا، مجرم کا بھی مومن کا. وانتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، تم غنی نہیں، تم محتاج ہو. حمید ہے، تعریف ان کی ہے. اگر تمہیں کچھ تعریف دے تو تم عطائی ہو. عطا اللہ، یہ عطائی ہے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی، مال دیا، عقل دیا، علم دیا، توفیق دیا، شرف دیا، یہ عطائی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبیعت بتلائی انسانوں کی، وہی مسلم آج قبروں کی. حالانکہ خود پیغمبر جو ہمارا رسول ہے کہا قبر کو اوپر مشرف نہ بناؤ، ان کو زینت نہ دو، چونا مت لگاؤ، دیا مت جلاؤ، مجاور بن کے مت بیٹھو. لیکن آج مسلمان پڑھے ہوئے مولوی، وہ سید، وہ اچھے، وہ خاصے لوگ پڑھے ہوئے قبروں کے اوپر پڑے ہوئے. قرآن شریف وضاحت سے کہتا ہے محمد کریم کو مقارو اس کے قبر کے اوپر. ایک نے کہا وہاں سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے. میں نے کہا بھائی قرآن شریف اترائی مدینے میں، اترائی مکہ پاک میں، کیوں لوگوں کو خراب کرتے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں؟ یہ دنیا کی کیا عزت ہے؟ دنیا کے پیسے کیا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کی حیثیت ہے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک احوال دیا نبی کے سامنے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو، ہم نے جاوزنا، ہم نے پار کر دیا، اس پار کر دیا دریا سے. پیچھے فرعون آ رہا تھا. فاغرقناہم فی الیم، غرے کو غرق کرتا ہے وہ دریائے نیل میں. موسیٰ کو روز دیتا تھا دشمن کی جھیل میں. غرے کو غرق کرتا ہے، وہ غرق خود بنتا ہے پھر اللہ انہیں غرق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دنیا والوں وجاوزنا، ہم نے ان کو پار کر دیا. بنی اسرائیل جو موسیٰ کے امتی تھے، ماننے والے تھے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، ان کے سامنے، نبی کے سامنے اس نبی کے معجزے دیکھے، اللہ کی رحمت دیکھی. اس نبی کو کہہ رہے ہیں فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، آئے ایک قوم کے اوپر جو کو مجاور بن کے بیٹھے تھے. عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک صنم، نبیوں کا صنم، ولیوں کا تشبیہ جو ہوتی ہے وہ پیاروں کی ہوتی ہے، پیارے پیارے پیارے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، کہا حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا کے دے دو تاکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ اللہ دکھائی، اصل میں وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ دکھائی نہیں دیتا آنکھوں کے سامنے، دل کے سامنے ہے، دماغ کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن آئے گا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، موسیٰ تو ہی بنا کے دے دے، ہم کسی کی خدمت کریں، جھاڑو لگائیں،
کچھ نہ کچھ کریں، جھنڈیاں لگائیں جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، اے قوم تم تو مجہول ہو، جاہل ہو، بے وقوف ہو، مجہول ہو، بد دماغ ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ اور بنا کے دو۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، میں الہ کے مقابلے میں ہاتھ کا الہ بناؤں؟ الہ تو ایک ہے جس نے کائنات کو بنایا، اب میں بنا کے تمہارے سامنے رکھوں؟ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں خیال نہیں ہوتا ہے؟ مجھے کہتے ہو قال غیر اللہ ابغیکم، اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا، مشکل کشا یا اللہ کو منانے والا، اللہ کے پروگرام میں مداخلت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ایک ذات ہے جس کائنات کو چلاتا ہے بغیر مشیر کے، بغیر وزیر کے، بغیر ڈر کے، ولا یخاف عقباہا، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، سب کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ریئیکشن نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ہو جائے، نبی قتل ہو جائے کوئی فرق نہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ، قتل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ، اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کے بنے جھنڈے، ہاتھ کے بنے مقام، ہاتھ کے بنے قبر، ہاتھ کے بنے یہ جبے اور کبے، یہ زیب و زینت، اِنَّ هَؤُلَاء زیب و زینت لگتی ہے نا، اوپر سے چمکتی ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ، یہ تو تباہ شدہ خیالات ہیں، تباہ شدہ قوم ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ تو باطل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے سوا پوجا، اللہ کے سوا حاجت روا، اللہ کے سوا سننے والا، قرآن شریف اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو، امام تو کیا ہے، وہ تو امت ہی ہے۔ امت کلمہ نہ پڑھے جنت میں نہیں جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب پیغمبر نہیں سنتا امت کیسے سنے گی؟ وہ ہے آیت نمبر 5 میں سورت احقاف، اللہ کہتا ہے جس شخص کو پکارو، جو شخص پکارتا ہے پہلے وہ گمراہ ہے، جس شخص کو پکارو وہ بے خبر ہے، نہ قبولیت ہے نہ جواب ہے، ان کی پکار سے بے خبر ہے۔ بقول قرآن شریف، بزبان رسول اللہ ہے کلام اللہ، بنیادی چیز نہ ماننے سے انسان کو راستہ نہیں ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی جب تک یہ کہے قرآن شریف سچ کہتا ہے، مولوی کی بات نہیں، فرقے کی بات نہیں، کسی علامہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا نام ہے کلام اللہ۔ ہاں یہ لوگ یحرفون، تحریف کرتے ہیں، لوگ سمجھے تھے یہ قرآن شریف، پھر آگے اپنا مذہب، اپنی جو باتیں ہوتی ہیں، اپنے فرقے، اپنے خیال مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف صاف مبین ہے، کھلم کھلا بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں ہمارے عقیدے کو اصلاح کا خیال ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہو، تاکہ ہمیں پہلی چیز کم از کم برین صحیح عمل صحیح، برین غلط عمل غلط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے قرآن شریف کو پڑھنے کی، قرآن شریف کے اوپر دل دماغ سے یقین کرنے کی کہ قرآن شریف سچ ہے، قرآن شریف کی توفیق دے ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔